ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل صراط جنت کو سبسکرائب کریں۔ الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اللہ نے سب سے اچھی کتاب اتاری کہ ساری ایک جیسی ہے، بار بار دہرائی جاتی ہے، اس سے ان لوگوں کے بدن پر بال کھڑے ہوتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، پھر ان کی کھالیں اور دل اللہ کی یاد کی طرف نرم پڑ جاتے ہیں۔ ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، یہ اللہ کی ہدایت ہے، وہ جسے چاہتا ہے اس کے ذریعے ہدایت دیتا ہے۔ ومن يضلل الله فما له من هاد، اور جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں۔ تفسیر صراط الجنان۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے 4 اوصاف بیان فرمائے ہیں۔ پہلا وصف، قرآن پاک سب سے اچھی کتاب ہے۔ قرآن شریف عبارت اور معنی دونوں اعتبار سے سب سے اچھی کتاب ہے۔ عبارت میں اس طرح کہ یہ ایسا فصیح و بلیغ کلام ہے کہ کوئی کلام اس سے کچھ نسبت ہی نہیں رکھتا۔ اس کا مضمون انتہائی دل پذیر ہے، حالانکہ یہ نہ عام کلاموں جیسی نظم ہے نہ شعر، بلکہ بڑے ہی نرالے اسلوب پر ہے، اور معنی میں یہ ایسا بلند مرتبہ ہے کہ تمام علوم کا جامع، معرفت الہی جیسی عظیم الشان نعمت کا رہنما ہے، اور اس میں باہمی کوئی ٹکراؤ اور اختلاف نہیں۔ دوسرا وصف، یہ کتاب شروع سے آخر تک حسن و خوبی میں ایک جیسی ہے۔ تیسرا وصف، یہ کتاب مثانی ہے۔ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ یہ دوہرے بیان والی ہے کہ اس میں وعدے کے ساتھ وعید، امر کے ساتھ نہی اور اخبار کے ساتھ احکام ہیں۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ یہ کتاب بار بار پڑھی جانے والی ہے۔ چوتھا وصف، اس کی تلاوت کرنے سے ان لوگوں کے بدن پر بال کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب عز و جل سے ڈرتے ہیں، پھر ان کی کھالیں اور دل اللہ تعالیٰ کی یاد کی طرف رغبت میں نرم پڑ جاتے ہیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ اولیاء اللہ کی صفت ہے کہ ذکر الہی سے ان کے بال کھڑے ہوتے، جسم لرزتے اور دل چین پاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی اپنا حقیقی خوف نصیب کرے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کے خوف سے بندے کے بال کھڑے ہو جائیں تو اس کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح خشک درخت سے اس کے پتے جھڑتے ہیں۔ ذالک ھدی اللہ، یہ اللہ کی ہدایت ہے، یعنی یہ قرآن جو سب سے اچھی کتاب ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے اس کے ذریعے ہدایت دیتا ہے، اور ہدایت پانے والا وہ ہے جس کے سینے کو اللہ تعالیٰ ہدایت قبول کرنے کے لیے کھول دے، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کرے اس طرح کہ اس کی بد عملیوں کی وجہ سے اس میں گمراہی پیدا فرما دے تو اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔